ہمارے چینل KGN دارالفتہ کے سبھی دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 کے تعلق سے، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر بیان کریں گے۔ اس سے قبل کہ آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا۔ صاحب تفسیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے۔ اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور قبیح فعل بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ان کا ایک اور برا کام بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ تو ان کے اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم صرف توریت پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے اور یہ ان یہودیوں کے پاس موجود توریت کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جب توریت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم توریت پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے فرمائیں کہ اگر تم توریت پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلے تم انبیاء اکرام علیہ السلام کو کیوں شہید کرتے تھے، حالانکہ توریت میں تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سے معلوم ہونے والے کچھ احکام ہیں۔ نمبر 1، اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ یوں ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ دوسرا، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے اور ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنا بھی کفر ہے۔ چوتھا، کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیلیوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید نہ کیا تھا، مگر چونکہ وہ قاتلوں کی اس حرکت سے راضی تھے اور ان کو اپنا بڑا مانتے تھے اور انہیں عظمت سے یاد کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں بھی قاتلوں میں شامل کیا گیا۔ آج کل بھی اگر کوئی بذات خود گستاخی نہ بھی کرے لیکن گستاخوں کو اچھا سمجھے، انہیں اپنا بڑا مانے تو وہ انہی میں شامل ہے، اور وہ بھی گستاخی ہی ہے۔ حضرت اور رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو
وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے، وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے وہ اس کی طرح ہیں جو وہاں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ترجمہ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ صاحب تفسیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں اتخذتم العجل، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گائے کو معبود بنا لیا اور گائے کی پوجا کر کے انہوں نے کفر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گائے کی عبادت قدیم عرصے سے چلتی آ رہی ہے، مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، اس کی تعظیم کی اجازت نہیں کہ اس میں کافروں سے مشابہت ہے اور کافروں سے مشابہت ممنوع ہے۔ نیز یاد رہے کہ اس سے پہلے آیت نمبر 51 میں اس واقعے کا اجمالی ذکر گزر چکا ہے، اور یہاں دوبارہ اجمالی طور پر اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ یہودیوں پر قائم کی گئی حجت مؤکد ہو جائے، اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ یہودیوں پر حجت قائم کی جائے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 سے لے کر 98 تک یہ واقعہ تفصیل سے مذکور ہے۔